أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اور کم ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن رہو۔ اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو ایسی ہی تکلیف دوسری قوم کو پہنچ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان میں دین کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، دینوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ جانچ لے ایمان والوں کو اور تم میں سے بعض کو شہید کر دے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہوں گے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے تم میں سے اللہ تبارک تعالیٰ جانچنا چاہتے ہیں ان کو جو جہاد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو صبر کر رہے ہیں۔ اور تم اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کیا کرتے تھے، پھر تم نے اس کو دیکھا اور اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا۔ غزوہ احد کے تعلق سے اس کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرات صحابہ کو شروع میں فتح، بعد میں شکست، اور پھر صحابہ کی جماعت نے جم کر اور ڈٹ کر میدان میں مقابلہ کیا تو ابو سفیان اور ان کا لشکر مشرکین مکہ فرار ہو گیا۔ لیکن دوسری پہاڑی پر چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھنے لگا کہ تم میں محمد زندہ ہے، موجود ہے کیا؟ ابو بکر زندہ ہے کیا؟ عمر زندہ ہے؟ اور پھر اپنے حبول کی تعریف کرنے لگا، اس کی بلندی کی، وہ نعرے لگانے لگا۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہم سب زندہ ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، عمر بھی ہیں، اور ابو بکر صدیق بھی زندہ ہیں، اور اللہ ہی بلند ہے اور وہی عز و جل ہے۔ اور کہا کہ تم نے جو ہمارے لوگوں کو شہید کیا وہ تو جنت میں گئے، ہم نے تمہارے لوگوں کو مارا، قتل کیا، وہ سب جہنم میں ہیں، بدلہ برابر نہیں ہوا۔ اس طرح حضرت عمر کی ان کی گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ابو سفیان کا قافلہ چلے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑی پر رہے، سارے صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ مدینے میں خبر پہنچی تو مستورات روتی ہوئی، اور معصوم بچے بھی کہ ان کے والد بھی گئے تھے بچوں کے، اور عورتوں کے شوہر تھے، کسی کے بھائی، کسی کا بیٹا، یہ سب کے سب روتے ہوئے احد کی طرف چل پڑے۔ جب احد کے میدان میں یہ لوگ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر ہوئی کہ مدینے سے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ لاشوں کو اب تلاش کرو، اور اپنے اپنے لاشوں کو ہم ایک طرف کر دو ان کو، اور دفنانے کی اور کفن دینے کی ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول بھی اٹھ کر گئے اور اپنے چچا کو تلاش کرنے لگے۔ تو حضرت حمزہ کی لاش پہ جب نظر پڑی تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے، کان بھی کٹا ہوا تھا، ناک بھی کٹی ہوئی تھی، پیٹ پورا کٹا ہوا تھا، اور دل نکال کر دل کو بھی چاپ کر پھینکے ہوئے تھے وہاں پر۔ یہ حالت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی چچا کی دیکھی تو اتنا روئے کہ ہچکیاں بن گئی تھی، یعنی بہت ایک سری کا رونے سے ہچکیاں آ جاتی، ایسی اللہ کے نبی کی بھی ہچکیاں شروع ہو گئی، اور کہنے لگے کہ میرے چچا کیسے دو تلواروں سے بہادری سے لڑ رہے تھے، کس نے میرے چچا کو شہید کر دیا، کس نے قتل کیا میرے چچا کو؟ اور پھر قسم کھائی کہ قسم بخدا میں 70 کفار مشرکین کو قتل کروں گا۔ چچا کی لاش دیکھنے کے بعد قابو نہیں رہا، اور کہا کہ میرے چچا کے بدلے میں 70 مشرکین مکہ کو قتل کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت بھی نازل فرمائی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے تو تم بھی ان کو اتنی تکلیف پہنچاؤ جتنی انہوں نے پہنچائے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ صبر کو ہی پسند کرتے ہیں۔
ہر اکثر جگہ پر اللہ تعالیٰ صبر کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں بدلہ لینے کے ٹائم میں اتنا ہی بدلہ لینے کا حکم دیتے ہیں جتنا سامنے والے نے اپنے کو تکلیف دیا۔ اس نے اینٹ مارا تو اپن بھی اینٹ ماریں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے بلکہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا ہے۔ انہوں نے ایک آنکھ پھوڑی تو اس کی ایک ہی آنکھ پھوڑی جائیں گی۔ اسلام میں ایسا ہی ہے، الانف بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح کے ساتھ، کہ ناک کسی نے کسی کی کاٹی تو اس کے ناک کاٹے جائیں گے، کان کاٹے تو کان کاٹے جائیں گے، اور زبان کاٹے تو زبان کاٹی جائیں گی، دانت کسی نے کسی کے توڑے تو اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ بدلہ ہوں گا بالکل، لیکن ایسا زیادتی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اللہ کے نبی کو ٹوکا، اللہ کے نبی نے اس قسم کا کفارہ بھی دیا۔ بہرحال لاشیں جب دیکھی گئی تو اللہ کے نبی کے حضرت حمزہ کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے تھے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اپنے، حضرت جابر کہتے ہیں میں میرے والد کی لاش کے پاس گیا تو صحابہ میرے والد کی لاش دیکھا نہیں دے رہے، کپڑا ڈھک دیے۔ کہا کہ نہیں تم اپنے والد کی لاش نہیں دیکھ سکتے۔ کہا کہ دکھاؤ، نہیں، کہا کہ ان کی حالت برابر نہیں ہے، تم دیکھ نہیں پاؤ گے۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے دیکھانے دو، دکھا دو۔ اللہ کے نبی کہا کہ کپڑا ہٹا دو۔ دیکھا تو میرے والد صاحب کے ناک بھی کٹی ہوئی تھی، کان بھی کٹے ہوئے تھے، بری حالت مشرکین نے کر کے رکھی تھی۔ حضرت جابر کے جو والد صاحب تھے عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، تو ان کی 5-6 بیٹیاں تھیں۔ حضرت جابر کو کہا تھا کہ تو جوان بچہ ہے، میں بوڑھا ہو گیا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے عہد میں شریک ہونے دے، اور تو اپنی بہنوں کی پرورش کرنا، اچھا رشتہ آیا تو نکاح کرا دینا۔ تو والد صاحب کی دنیا سے تو چلے گئے، شہید ہو گئے، اور بچوں کو، بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو حضرت جابر کے حوالے کر کے گئے، بھائی کے حوالے کر کے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے بھی لگتے ہیں، آپ کے رشتے میں چچا زاد یا پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، تو ان کی بھی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ مجھے جنگ کے میدان میں الگ لے کر گئے، چلو ہم اپن دونوں دعا کریں گے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ پہلے میں نے دعا کی کہ اللہ میرا مقابلہ بڑے مضبوط آدمی سے ہو، مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں، اس کا سامان بھی میں لوٹ لوں۔ پھر ان کی باری آئی دعا کی تو کہا کہ اللہ میرا بھی مقابلہ کسی مضبوط آدمی سے ہو، وہ مجھے حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، یہاں تک کہ وہ مجھے شہید کر دے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ انہوں نے اس طرح کی دعا کی کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ تو ہم نے شہادت کے وقت دیکھا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے۔ مشرکین نے صرف قتل نہیں کیا تھا بلکہ بعد میں لاشوں کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ تو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے وہاں پہ پڑے ہوئے تھے ان کے بھی، عبداللہ ابن جہش کے۔ یہ حضرت زینب بنت جہش کے بھائی تھے۔ زینب بنت جہش وہ ام المومنین ہیں جن کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا، جو اللہ کے نبی کے غلام اور بیٹے تھے، نمو بولے بیٹے تھے، غلام تھے، ان سے ہوا تھا۔ لیکن چونکہ عبداللہ زینب بنت جہش خوبصورت تھے اور بڑے خاندان کے تھے اور یہ غلام تھے، تو دونوں کا رشتہ جمع نہیں۔ اس لیے اسلام کے اندر کفو ہے کہ اگر ہم کہیں لڑکی دیکھیں یا کہیں کی لڑکی کرے تو کفو خاندان دیکھنا چاہیے، خاندان اونچا نیچے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ دونوں کا نبھاؤ مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مزاج کچھ اور رہے گا، ان کا مزاج کچھ اور رہے گا۔ اور یہاں تک بھی دیکھنا چاہیے کہ شہر والوں نے دیہات والی بچی لانے میں احتیاط کرنا چاہیے، اور شہر والوں نے بچی دیہات میں دینے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ بھئی شہر کی بچی ہے، اس کا رہن سہن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا سارا ہر چیز الگ رہیں گی، اور دیہات میں دے دی جائیں گی۔ اب یہاں شہر کے اندر باہر نکلتی تو سرافہ دیکھنے کو ملتا تھا، جوہر کالونی دیکھنے کو ملتی تھی، پورا سلوڑ بہترین دیکھنے کو اس کو ملتا تھا۔ اب وہ چلے گئی پالوت کے اندر تو سناٹا دوپہر کے وقت میں پورا پالوت کا ہے تو کھیت میں گیا، اب وہاں بچی دے دی گئی تو اس کے اوپر کیا گزریں گی، کیا بیتیں گی۔ تو یہ چیزیں بھی اسلام نے کہا کہ یہ چیزیں دیکھنی چاہیے بچی دیتے ٹائم لیتے ٹائم، یہ کفو کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت زینب بنت جہش کا نکاح تو ہو گیا حضرت زید سے، لیکن حضرت زینب ان کے نکاح میں ان کے حق ادا نہیں کر پائی، دونوں کی جمتی نہیں تھی، کیونکہ ان کو شرم آتی تھی کہ میں اتنی اونچے خاندان کی اور میرا نکاح کا ایک غلام سے ہو گیا، تو وہ ایک دم تکلیف میں رہتے تھے، رنج میں رہتے تھے، دونوں کی بنتی نہیں تھی۔ حضرت زید اللہ کے رسول کے پاس آتے بھی تھے کہ اللہ کے نبی آپ نے نکاح تو کرا دیا لیکن ہم دونوں کی جمتی نہیں ہے، وہ مجھ سے ناراض رہتی ہے ہمیشہ، حق ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ کے نبی کچھ نہیں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی 22 پارے کی، پہلے صحابی ہے جن کا نام قرآن پاک میں آیا، اور اشارہ ہوا کہ زینب کو طلاق دے دی جائے، اور اللہ کے نبی کو کہا گیا ان سے اب آپ نکاح کر لو، زینب بنت جہش سے آپ نکاح کر لو۔ اللہ کے نبی نے کیوں نکاح کرایا تھا؟ اصل میں ان کے بھائی نے تکبرانہ جملے کہے تھے، عبداللہ جہش نے کوئی تکبرانہ جملے کہے تھے، سزا کے طور پر اللہ کے نبی نے ان کا نکاح، ان کی بہن کا نکاح کیا کہ ہماری بہن تو خوبصورت بھی ہے، بڑے خاندان کی، ہم کیوں ایسے ویسے لوگوں میں دے دیں گے۔ اللہ کے نبی کو یہ لفظ پسند نہیں آیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہاری بہن کا نکاح ہمارے
زید ابن حارثہ سے ہوں گا، تو سزا کے طور پر یہ ہوا تھا۔ پھر بعد میں اللہ کے نبی نے خود ان سے نکاح فرمایا۔ تو عبداللہ ابن جہش جو ان کے بھائی تھے، ہماری امہات المومنین ہماری ماں، ان کے بھائی تھے عبداللہ ابن جہش، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے دشمنوں نے کر رکھے تھے، ان کی لاش کو بھی جمع کیا گیا۔ اسی طرح عمرو ابن جموع جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے ماموں ہیں، تو عمرو ابن جموع کو بھی، حالانکہ دونوں پیر سے معذور، 4 بیٹے جنگ میں شریک، بیٹوں نے کہا بھی کہ ابا آپ آؤ مت، ہم لوگ ہیں نا۔ اللہ کے نبی کو کہا، اللہ نے کہا کہ معذور ہے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی۔ تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ جب چاہتے تو ان کو جانے دو، آپ بھی جنگ میں شریک ہوئے۔ بعض تاریخ کی کتابیں میں آتا ہے کہ 6 یا 7 مشرکین کو آپ نے قتل کیا، پھر بے دردی سے آپ کو بھی قتل کیا گیا، آپ کے بھی ٹکڑے کیے گئے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کو معلوم پڑا کہ بیٹا خلاد بھی شہید ہو گیا، بھائی عبداللہ جو جابر کے ابا ہیں، بھائی عبداللہ بھی شہید ہو گئے، اور میرا شوہر عمرو ابن جموع بھی شہید ہو گیا۔ تو اونٹنی لے کر آئے تینوں کی لاشوں کو لے جانے کے واسطے، لیکن اونٹنی جانے کا نام لیتی نہیں تھی۔ لاش کو جب ڈال دیا گیا اونٹنی کے اوپر اور مدینے کی طرف لے جانے لگی تو لاش جاتی نہیں تھی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا، انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ کہا کہ دعا کی تھی کہ لا تردنی الی اہلی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ اللہ تیرے راستے کی شہادت عطا فرمانا، اور ولا تردنی الی اہلی، گھر کی طرف مجھے واپس نہیں لوٹانا۔ تو کہا کہ یہ اونٹنی لوٹ نہیں سکتی۔ پھر اس کے بعد سارے 70 جو شہید ہوئے تھے صحابہ کرام، سب کو ایک ساتھ میں کیا گیا، اور سب کے لیے قبریں کھودی گئی۔ کفن کا معاملہ آیا تو ایسی غربت کا عالم تھا کہ حضرت حمزہ کو بھی کفن پورا نصیب نہیں ہوا، سر ڈھانپتے تو پیر رہ جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر رہ جاتے، گھاس ہی رکھے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھ کے بھی اللہ کے نبی کو بہت رونا آیا کہ کیا تھا، ایک وقت مکے میں ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ پورے مکے ان کے کپڑوں کو دیکھتے رہ جاتا تھا، ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد بھی پوری گلی سے خوشبو آتی تھی، ناز کے پرور، اور آج شہید ہو رہے تو کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ اسلام کے لیے قربانی دیے، قیامت تک آنے والی امت کو بتایا کہ اسلام نام ہی ایسی چیز کا کہ سب کچھ قربان کر دو تو بھی سستا سودا ہے، سب کچھ لوٹ جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ جیسے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اپنی شہادت پیش کر رہے، سستا سودا کر رہے ہو، کوئی مہنگا سودا نہیں کر رہے۔ مہنگا سودا تو یہودوں کا، اسرائیلیوں کا ہے، ان کی لاشوں میں سے بدبو جاری ہے، ان کی لاش ان کے اٹھانے والے بھی نہیں تیار ہو رہے، اور یہودی جو لاشوں کو اٹھا رہا ہے اس نے خود یہ جملے کہے کہ جب ہم فلسطینی کی لاش کو دیتے ہیں 3 دن ہونے کے بعد ان کی لاش سے خوشبو آتی ہے، اور ان کی لاش پہ خون تازہ رہتا ہے، اور ہمارا اسرائیلی مرتا ہے، قتل ہوتا ہے تو اس کی لاش چند گھنٹوں میں، 6 گھنٹوں میں اس کی لاش پرانی ہو جاتی ہے، خون سوکھ جاتا ہے، اور اس کی لاش سے ایسی بدبو آتی ہے کہ بغیر ماسک کے اس کی لاش کے پاس جایا نہیں جا سکتا، ایسی حالت ہے۔ یہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اگر میڈیا ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا تو پوری دنیا دیکھ لیتی کہ اسرائیل کے فوجوں کا اللہ کیا حال کر رہے، کیا حشر ان کی فوجوں کا ہو رہا۔ ان کے فوجوں کو چیل کوے ان کی لاشوں کو نوچ رہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ فلسطینی اتنے شہید ہونے کے بعد بھی کئی تعداد میں روزانہ اگر 70 بھی تعداد لو، اتنے بھی شہید ہو رہے کہ 70 شہید ہو رہے، 50 شہید ہو رہے، ایسی تعداد میں شہید ہو رہے، لیکن الحمدللہ دفنانے والے بھی گئے، ان کو نلانے والے بھی گئے، ان کو کفن دینے والے بھی گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھنے والے بھی گئے، اور ان کے اوپر رونے والے بھی آج بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ بے یار و مددگار ہیں۔ تو فلسطینی بھائیوں کی جو حالت ہو رہی ہے، یہ بھی سستے سودے کے ساتھ دنیا سے کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک بھی فلسطینی بچہ ناکام نہیں، ایک بھی فلسطینی لڑکی اور لڑکا ناکام نہیں، وہ بہت اچھے سودے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ جنگ احد کے اندر بھی 70 صحابہ ایسے تھے، کفن بھی صحیح سے نصیب نہیں تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے تھے، سب کے ٹکڑے تھے جسم کے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اب ان کو غسل نہیں دے سکتے، شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا۔ صرف حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی گئے کہ جن کو غسل دیا گیا، ایک واحد صحابی تھا جن کو غسل کس نے دیا؟ فرشتوں نے غسل دیا۔ پھر ان کے بیوی سے پوچھا گیا کہ کیا ماجرا تھا کہ آپ کے شوہر کو فرشتے غسل دیے؟ اور جب صحابہ نے لاش کو جا کر دیکھا تو واقعی پورے بال گلے گلے تھے۔ اللہ کے نبی یہ کیسا؟ کہا کہ بادلوں کے ذریعے سے فرشتے نے ان کو غسل دے دیا۔ تو ان سے پوچھا گیا ان کے بیوی سے کہ کیا بات ہے، ان کو غسل کیوں دیا گیا؟ تو کہنے لگی کہ وہ میرے سے ہم بستری ہوئی تھے، اور اسی حالت میں اعلان ہوا جنگ احد کا تو وہ نکل پڑے، کیونکہ جنگ احد میں بہت جلدی جانا پڑا۔ جیسے حضرت عباس نے خبر دی کہ یہ ابو سفیان قافلہ لے کے روانہ ہو گیا مدینے کی طرف، تو فوراً اللہ کے نبی کو بھی نکلنا پڑا، تو بہت تیاری جس کی ہوئی نہیں ہوئی ایسی فوراً سب کے سب میدان کی طرف نکل پڑے تھے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی غسل دیا گیا تھا، وہی فرشتوں نے دیا، باقی سب کو شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا۔ ایسی خون کے کپڑوں کے اندر، ویسی حالت کے اندر، ویسی ٹوٹے ہوئے پھوٹے جسم کے ساتھ ان کو کفن میں لپیٹ کر بغیر غسل کے دفن کیا جاتا، نماز جنازہ ان کی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے سب کے 70 صحابہ کی نماز جنازہ پڑھائی،
اور سب کو وہاں پر احد کے میدان کے اندر سب کو دفن کیا گیا۔ مارنے والے جو مار کر خوشیاں منا کر چلے گئے ان کے تو نام نشان ایمان لائے تو باقی رہے، ورنہ ان کے نام نشان مل گئے، لیکن ان شہداء احد کے نام آج تک موجود ہے، پوری دنیا میں موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ ان کے والد تھے حضرت سعد بن ربیع، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے جن کا نام تھا خیثمہ۔ حضرت خیثمہ کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو میں نے خواب میں دیکھا، بدر میں شہید ہوئے تھے وہ، تو وہ کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں گھوم رہا اور مزے لے رہا ہے، اللہ کے نبی وہ تو منظر بڑا عجیب تھا، میں بھی چاہتا ہوں جنت میں جانا۔ تو احد کے میدان میں ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے، بدر میں بیٹا اور احد میں یہاں والد کی شہادت ہے۔ ایک ایک گھر کے 3 افراد شہید ہوئے تھے، 2 افراد، کسی کے 1، کسی کے 2، کسی کے 3 افراد شہید ہوئے۔ ایک انصاری صحابی دوڑتی ہوئی آ رہی، بوڑھی ہے، کمزور ہے، لیکن دوڑتی ہوئی آ رہی، کسی نے خبر دی کہ تمہارے بھائی کو شہید کیا گیا، کہا کہ کوئی بات نہیں، کہا کہ تمہارے شوہر کو شہید کیا گیا، کوئی بات نہیں، کہا کہ تمہارے والد کو شہید کیا گیا، بھائی، شوہر، والد، کہا کہ تینوں کو شہید کیا گیا، تو کہا کہ کوئی بات نہیں، مجھے صرف اللہ کے نبی کو بتا دو، کہا کہ اللہ کے نبی اچھے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، کہا کہ نہیں، مدینے میں خبر پہنچی تھی کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے، مجھے تو نبی کو دیکھے بغیر چین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ دکھایا گیا، دیکھو وہ ہے اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے دیکھا، کیا اماں میں تو اچھا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد اب کوئی غم نہیں رہا، جبکہ 3 گھر میں سے شہید ہو گئے تھے، ایسی حالت تھی۔ اس کے بعد سب کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اب مدینے میں ایک طرح کا رونا تھا، اللہ کے نبی بھی بہت روئے، حضرت حمزہ کو یاد کرتے روتے تھے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے زبان سے یہ جملے بھی نکلے کہ ہائے میرے چچا، سب پر رونے والے موجود ہیں لیکن تم پر رونے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مکہ چھوڑ کر آئے تھے، مکہ میں ہی پورا خاندان تھا، مدینے میں یہ لوگ کتنے آئے تھے، اللہ کے نبی، حضرت علی، حضرت حمزہ، 3 ہی لوگ آئے ہوئے تھے، خاندان تو پورا مکے میں ہی تھا۔ تو کہنے لگے کہ میرے چچا، تم پر رونے والا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو مدینے میں معلوم پڑا تو مدینے میں پورا مدینہ رونے لگا، اور یہ اللہ کے نبی کو باور کرانے لگے کہ اللہ کے نبی نہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں مدینے میں، بلکہ حمزہ کے موت پر اور ان کے اس حالت پر پورا مدینہ رونے والا ہے۔ پورا مدینہ نے ماتم منایا تھا، رویا تھا۔ بہرحال دفن کر کے یہ لوگ مدینہ پہنچے ہی تھے کہ پھر خبر پہنچی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے والا ہے، اور واقعی حملے کی انہیں تیاری ڈبل سے کر لیا تھا۔ وہ مکے سے بھاگے، مدینے سے بھاگے تو صحیح تھے، لیکن مقام روحا، اس مقام پر جانے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب کے سب ابھی کمزور پڑے ہوئے ہیں، بہت زخم پڑی تھی صحابہ کو، جو حیات تھے وہ بھی زخمی تھے، کچھ تو 70 تو شہید ہوئے تھے، لیکن جو زندہ تھے وہ زخمی تھے، چور چور ہو گئے تھے لڑ کر، ایسی حالت تھی، لڑنے کی ہمت تک نہیں تھی۔ تو ایسے وقت میں وہ لوگ دوبارہ ابو سفیان قافلہ لے کے آنے کی کوشش کرنے لگا، تو اس میں صفوان بن امیہ بڑا چالاک تھا، اس نے کہا، امیہ بن خلف کا بیٹا تھا یہ، امیہ بن خلف، جس کو اللہ کے نبی نے برشی مارے تھے، ذرا سی خراش لگی تھی، چلاتے چلاتے مکہ پہنچتے پہنچتے اس کی موت ہوئی تھی، تو ان کا بیٹا یہ صفوان بن امیہ تھا۔ اس نے کہا کہ ابو سفیان کہا کہ عقل ہے کہ نہیں، وہ لوگ جوش میں ہیں، ان کے 70 شہید ہو گئے، ان کا جوش کو معمولی نہیں رہنا، ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے وہ، ابھی ہم لوگ کوئی فتح پا کر واپس نہیں لوٹے، ابھی ہم لوگ ناکام ہو کے واپس لوٹے، ان کے خوف سے ہی واپس آئے، دوبارہ جائیں گے تو اپنے کو چھوڑیں گے نہیں وہ، چلو مکے کی طرف سیدھا روانہ ہو۔ پھر ادھر آ کر کسی نے خبر دی، جو صحیح خبر دی تھی کہ اللہ کے نبی وہ مقام روحا پر آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہو، دوبارہ مدینے کی طرف چڑھائی کرنا چاہتے، اللہ کے نبی کو اور جوش، صحابہ کو اور جوش آیا، کہا کہ جو زخمی ہے وہی چلو، جو احد میں شریک ہوئے تھے وہی چلو، جو شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے کوئی چلے گا نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی کسی کو آپ نے نہیں لیا، انہی زخموں کے ساتھ آپ لوگ چلے، تو حمراء الاسد تک آپ بھی پہنچے، 8 کلومیٹر مدینے سے آپ چلے، ایسی زخموں کی حالت میں، خون جسم سے بہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، شہید ہوئے، آپ کے گال کے اندر، رخسار کے اندر وہ لوہے کی کڑے گھسی ہوئی تھی، اسی حالت میں پیشانی خون سے آلودہ تھی، آپ کا خون رکتا نہیں تھا، کتنا خون آپ کا بہا، ایسی حالت میں سب سارے زخمی صحابہ، ابو طلحہ انصاری 70 تلواریں جسم کے اوپر، وہ بھی سب کے سب 8 کلومیٹر پر گئے۔ وہاں جانے کے بعد پھر 3 دن تک وہاں پہ قیام کیا۔ ابو سفیان کو معلوم پڑا کہ یہ تو جوش میں آئے ہوئے، تو کہا کہ جتنی جلدی ہو مکہ پہنچو، سب کے سب واپس وہ مکہ پہنچے۔ پھر اللہ کے نبی نے 3 دن قیام کیا، اور پھر مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ کو یاد کرتے تھے کہ صحابی مصعب بن عمیر اللہ کے نبی جیسے دکھتے تھے، اور اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، صحابہ یاد کرتے کرتے غمگین ہوتے تھے۔ اب یہ جو معاملہ پیش آیا تھا کہ اتنی بڑی فتح کے بعد ناکامی دیکھنے کو ملی، تو اس کی سب سے بڑی وجہ مورخین نے مفصل لکھی کہ ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی ہوئی تھی، وہ 50 صحابہ کو کہا تھا کہ وہاں سے ہٹنا نہیں، وہ ہٹ گئے۔ دوسری چیز، آپس میں ان 50 کا اختلاف ہوا تھا،
اور تیسری چیز اللہ کے نبی کی وفات کی خبر سن کے ان کی ہمت پست ہو گئی تھی۔ یہ تین چیزوں کی وجہ سے بڑا شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قیامت تک آنے والی امت کو تنبیہ تھی کہ جہاں بھی اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹے گا، اللہ کے نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہوں گی تو کامیابی مل نہیں سکتی۔ دوسری چیز آپس میں اختلاف ہوں گا تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تیسری چیز بزدل ہو جائیں گے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین چیزیں تھیں، آپس کا اختلاف، نبی کی سنت، نبی کے طریقے سے یا نبی کی اطاعت سے ہٹنا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹنا، اور تیسرا بزدلی۔ یہ تین چیزیں مسلمانوں میں رہیں گی تو مسلمان قیامت تک بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور یہ تینوں چیزیں زندگی سے نکالیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے نبی کی خبر کے بعد ان لوگوں کی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کی آیاتوں میں اشارہ دیا کہ غمگین مت ہو، ہمت بھی مت ہارو، قیامت تک تمہاری ہی کامیابی ہے، اور قیامت تک مسلمانوں سر بلندی تمہارے قدم چومتی رہیں گی ان کنتم مومنین، لیکن تم ایمان پر باقی رہے تو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تمہارے 70 شہید ہوئے، تم اتنا غم منا رہے، تو بدر میں ان کے بھی 70 تم نے شہید کیے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دیکھو اللہ تعالیٰ زمانے کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی آپ کو خوشی ہے تو کبھی غم بھی پہنچے گا، ایسی نہیں کہ خوشی رہیں گی۔ آج مالداری ہے تو کل تو غریبی بھی آئیں گی، اور آج اگر تم کامیاب ہوئے تو کل کو تم شکست بھی کھائیں گے۔ قیامت تک والی امت کو بتایا کہ اگر شکست تم کھاتے رہے تو اس کو ناکامی مت سمجھنا، اور شکست کھانے کے بعد بزدل بھی نہیں ہونا، کم ہمت بھی اور مایوس نہیں ہونا۔ اللہ نے کامیابی اور شکست دنیا میں رکھی ہے، اصل کامیابی آخرت کی، اس کو دیکھنا کہ تمہارے کو شکست ہو رہی ہے، تمہارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن وہ سب کتنا بڑا مقام پا رہے ہیں۔ ایسا مقام بغیر شہادت کے کس کو نصیب ہوگا؟ شہیدوں کو نصیب ہے۔ دیکھو شہید کا یہ مقام ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت۔ دوسرا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو مرنے کے بعد فوراً، سب کو جنت نہیں ملتی، ہم کو قیامت کے بعد جنت ملیں گی، لیکن جس کو ملنا ہے قیامت کے بعد ملیں گی، لیکن شہیدوں کو جنت فوراً ملتی ہے۔ کیسا ملتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہیدوں کو اللہ کھانا کھلاتے ہیں، روزی روٹی دیتے ہیں۔ کیسی دیتے ہیں کہ پرندہ آتا ہے، وہ شہید کی روح اس پرندے کے اندر چلے جاتی ہے، پھر وہ پرندہ جنت میں جاتا ہے، گھوم پھر کر کھا پی کر آتا ہے، وہ شہید کی روح پرندے کی شکل میں پورا جنت گھوم کر آتی ہے۔ باقی کتنا بھی بڑا ولی ہو اور کتنا بھی بڑا ابدال ہو تو وہ جنت میں نہیں جاتا، لیکن شہید جنت میں مرنے کے فوراً بعد ہی چلے جاتا ہے، پرندے کے اندر داخل ہو کر پورا جنت میں روزانہ گھوم پھر کر کھا پی کر وہ آتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو دیکھ کر کہا کہ میرے چچا حمزہ سید الشہداء، یہ شہیدوں کے سردار رہیں گے قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن یہ شہید آئیں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو کس حالت میں لائیں گا کہ جو زخم ان کو لگا تھا وہی زخم کے ساتھ تر و تازہ زخم، خون ٹپک رہا ہے، جسم پہ اوپر ہاتھ کسی کا لٹکا ہوا ہے، کان کٹا ہوا، ناک کٹی ہوئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے اور دل کا ٹکڑا ٹکڑا، اس حالت میں شہید آئیں گے۔ یہ مقام رہیں گا قیامت کے دن۔ سارے مسلمان دیکھیں گے کاش کہ یہ شہادت ہم کو نصیب ہوتی ہے جو فلسطینیوں کو نصیب ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کے نصیب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔